السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ واجب الاحترام میرے اساتذہ اکرام اور رفیقان ہمدرد مفتیان اعظام اور میرے دینی علوم کے نوش مستقبلوں، آج میری تقریر کا عنوان ایک ایسا اہم موضوع اور ایسا نازک مسئلہ ہے کہ جو ناواقف لوگوں کی زبان درازی کا باعث بن گیا ہے، جو ناواقف لوگوں کی زبان درازی کا پیشہ بن گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دین کے اندر عقل کا دخل نہیں ہے، دین کے اندر عقل کا دخل نہیں ہے۔ وہ بات جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ بات جس کو آپ اپنا موضوع سخن بنانا چاہتے ہیں، یا تو وہ نص قطعی یعنی قرآن کریم سے ثابت ہو، یا سنت رسول یعنی احادیث نبویہ سے ثابت ہو، اور خصوصاً وہ باتیں جو واقعات سے تعلق رکھنے والی ہیں، ضروری ہے کہ بات کے وہ منقول ہوں۔ تو میرا موضوع شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے سیرت طیبہ پر اپنی معروضات پیش کروں، وہ سیرت کے جو بے مثال ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اٹھتا ہوا سمندر ہے، آپ کی سیرت کا حق تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ کسی انسان میں یہ قوت ہی نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا۔ قرآن اعلان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو اور تیری شان کو بلندی عطا کر دی، ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو بلندی عطا کر دی۔ اب قیامت تک کوئی آنے والا شخص، قیامت تک آنے والا شخص جو مجھ سے محبت کرنا چاہے گا، پہلے اسے تجھ سے محبت کرنی ہوگی، جو میرا بننا چاہے گا اسے تیری سیرت و صورت سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہوگا۔ دوستو، نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی صحابہ کو اپنے سینے سے لگاتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی مکے کے اندر ہے قرآن بولتا ہے، نبی گلی کے اندر ہے قرآن بولتا ہے، یہاں تک کہ محمد کی ایک ایک ادا کو قرآن بیان کرتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر، میں نے تیری ایک ایک ادا کو قرآن میں اتار دیا، اس لیے کہ تو اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، تیری وجہ سے مکہ کی گلیوں کو بھی بلند کر دیا گیا۔ اور اسی پر بس نہیں، یہاں تک کہ مکے کے اندر شکار کرنا حرام، مکے کے اندر مکے کی گھاس کاٹنا حرام، مکے کے اندر کسی قاتلین کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ مدینہ شہر کو بھی تیری وجہ سے مدینہ شہر کو بھی بلند کر دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مدینہ شہر کا نام پہلے یثرب تھا۔ یثرب کے معنی آتے ہیں فساد اور خرابی کے معنی آیا کرتے ہیں۔ وہ شہر کہ جو فساد اور خرابی کا مرکز ہوا کرتا تھا، آج وہ امن و امان و سلامتی کا مرکز بن گیا۔ تیری وجہ سے صحابہ کرام کو بلند کر دیا گیا۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے، قرآن کریم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت بیان کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے، کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو
خالص کر دیا. ان کے لیے اعلان، ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے. اور اتنا ہی نہیں، آگے قرآن کریم دوسری جگہ بیان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ ہم تم سے راضی، تم ہم سے راضی. اور ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی ابتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے، جس کی بھی ابتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. صحابہ کرام کو اتنا بیان کر دیا گیا کہ قیامت تک آنے والا کوئی جوان، کوئی بڑی، کوئی بزرگ، کوئی افسر ان کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ارے قدم چھوڑیے، کوئی ان کے قدموں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی ان کے قدم کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ جو تیرا صحابی بنا وہ بھی کائنات میں بلند ہو گیا. ہمارا نبی نبیوں کا نبی، نبیوں کا نبی. کوئی نبی کسی بستی کے لیے، کوئی نبی کسی خطے کے لیے، کوئی نبی کسی ایک ملک کے لیے، کوئی نبی کسی ایک موضوع کے لیے، کوئی نبی ایک جگہ کے لیے منتخب کر کے بھیجا گیا. لیکن ہمارا نبی نبیوں کا نبی، ہمارا نبی آسمانوں کا نبی، ہمارا نبی زمینوں کا نبی، شمس و قمر کا نبی، شجر و حجر کا نبی، تحت الثرى کا نبی، عرش معلیٰ کا نبی، یہاں تک کہ ساری کائنات کا نبی. قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر اور تیری شان کو اونچا کر دیا. شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پتھر پر ماری، پانی کے 12 چشمے نکل آئے. قرآن اعلان کرتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، پہاڑ سے پانی کے چشمے نکل آئے. دنیا حیران ہو گئی کہ پہاڑ سے پانی کے چشمے نکل آئے. میرے دوستو، پہاڑ سے پانی کے چشمے کا نکلنا قرینہ قیاس ہے، عقل کے خلاف نہیں. پہاڑ سے پانی کے چشمے کا نکلنا قرینہ قیاس ہے، عقل کے خلاف نہیں. پانی کے چشمے پہاڑ سے تو نکلا کرتے ہیں. پانی کے چشمے کا پہاڑ سے نکلنے میں جتنا بڑا کمال ہے، اس سے بھی بڑا کمال ہمارے آقا تاجدار مدینہ فخر الرسول خاتم النبیین والمرسلین رحمۃ للعالمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھلایا. آپ کو صلح حدیبیہ کا موقع معلوم ہوگا، واقعہ معلوم ہوگا. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، پانی ختم ہو گیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کو بات اطلاع دی کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کو منگایا. یہ وہی پیالہ ہے جو پچھلے واقعے کے اندر بچا کر رکھا گیا تھا. جو اس واقعے کی طرف نظر دوڑانا نہیں چاہتا، اس پیالے کو لایا گیا. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والا ہاتھ پیالے میں ڈالا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہوگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ماں کے لیے دعا فرما دیں. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت والا ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اللہم اہدی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. بس اتنا سننا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے بھاگے جا رہے اور جو ہے ایک کسی نے بازو پکڑ لیا. پوچھا کیوں بھاگے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں گھر جا کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں گھر پہلے پہنچتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے. میرے ہاتھ تو گھر جا کر کے دیکھا دروازہ بند ہے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا گیا. دیکھا کہ ماں جو ہے غسل سے فارغ ہو کر کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے اور کہنے لگی اے ابو ہریرہ جلدی کر، مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر لے جا کر کے
واقعہ بھی جو ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل جو حضور کا چچا ہے، ایک مرتبہ ابو جہل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے مٹھی بند کر کے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بتا میری مٹھی میں کیا، بتا میری مٹھی میں کیا۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا، یا وہ چیز جو تیری مٹھی کے اندر ہے وہ خود کہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں۔ یہاں تک کہ آواز آئی، یہاں تک کہ وہ کنکریاں جو مٹھی کے اندر تھی ان سے آواز آتی ہے۔ پڑھیے ہمارے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ شان ہے ہمارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ کسی شاعر نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، تو جہل تجھ کو ایمان